ثواب ملے گا آخرت میں. دنیا میں کیا ہوگا اگر ہم اپنے گھر کے افراد کو، گھر کے ملازمین کو، اپنے کک کو، باورچی کو، اپنے چوکیدار کو، اپنے گارڈ رسول کریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت نے ہمیں جہاں زندگی بھر کے آداب سکھائے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی ادب سکھایا کہ اگر اللہ انسان کو کسی زمین میں اپنا اختیار استعمال کرنے کا موقع دے، ایک ملک دے کر، ایک صوبہ دے کر، ایک علاقہ دے کر، ایک ادارہ دے کر، کوئی ایک جگہ جہاں انسان کا اختیار چلتا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ سورہ حج کی آیت نمبر 41 کی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. 17واں پارہ ہے. جب دل کرے کہ میں اپنے گھر میں، اپنے ادارے میں، اپنی فیکٹری میں، اپنی زمین پر، اپنے صوبے میں، اپنے ملک میں اللہ نے مجھے آزادی دی ہے اس بات کی کہ میں اس میں اپنا حکم چلا سکتا ہوں، اپنی ذمہ داری پوری کر سکتا ہوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ الذین ان مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جن کو اللہ تعالیٰ زمین میں ٹھکانہ دے. مکنہ یمکن، مکان ہم اردو میں بھی کہتے ہیں مکان، جگہ. اور مکنہ یمکن تمکیناً کا معنی ہوتا ہے عربی میں کسی کو کسی جگہ ٹھہرانا، مکان دینا، جگہ دینا، زمین دینا. الذین مکناہم فی الارض، وہ لوگ کہ جنہیں ہم زمین میں جگہ دیں. اور آپ فوراً سمجھ گئے کہ یہاں مکنہ ہم نے جگہ دی، اس سے مراد اللہ ہے، اس سے مراد اللہ ہے. جب انسان کو اللہ اختیار دے نا تو کیا کام کرنے. آگے اللہ تعالیٰ نے 4 کام بتائے ہیں، بس کوئی پیچیدہ باتیں نہیں. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جب اللہ زمین میں جگہ دے تو نماز قائم کریں. یہاں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیں، صلو نہیں کہا. لوگوں کو یہی غلط فہمی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں ملک میں، صوبے میں، علاقے میں، اپنی فیکٹری میں، اپنے گھر میں نماز کا نظام ہم کیا نافذ کریں. نماز تو انفرادی عمل ہوتا ہے، یہ تو انسان کا انڈیویجول عبادت ہے، ذاتی عمل ہے. ذاتی عمل ہے نماز پڑھنا. اور یہاں جو اللہ نے حکم دیا وہ نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا. الفاظ پر غور کیجیے گا. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے حجت اللہ البالغہ میں اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے اقام الصلاۃ کا معنی بیان کیا کہ اقامہ کا معنی عربی کے اندر اقامہ یقیم اقامتاً کا معنی قائم کرنا، شائع کرنا، عام کرنا، نافذ کرنا. عربی ڈکشنری اٹھا کر دیکھیں، وہاں بھی آپ کو اقامہ کے معنی یہ ملے گا، قائم کرنا. الذین اقاموا الصلاۃ، وہ لوگ کہ جو نماز قائم کریں. خود تو پڑھنی ہے، باقی کے اوپر بھی ان کو ثواب ملے گا آخرت میں. دنیا میں کیا ہوگا اگر ہم اپنے گھر کے افراد کو، گھر کے ملازمین کو، اپنے کک کو، باورچی کو، اپنے چوکیدار کو، اپنے گارڈ، اپنے کک کو، باورچی کو، اپنے چوکیدار کو، اپنے گارڈ کو، اپنے دفتر میں اپنے ماتحتوں کو جب ہم نماز کا کہیں گے، نماز کا پابند کریں گے، اقاموا الصلاۃ، اس سے ہوگا کیا پھر؟ اب 21ویں پارے کی پہلی آیت پڑھیے گا، اس کا ترجمہ پڑھیے گا.
اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. اقم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو. کیوں؟ کیا ہوگا اس سے دنیا میں، انسان کی زندگی میں؟ کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو بے حیائیوں اور برائیوں سے روکے گی. ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے ملازمین برائی نہ کریں، بے حیائی کے کام نہ کریں، تو ان کو نماز پڑھنے پہ لگا دیں. خالق نے کہا ہے، کسی مولانا صاحب نے نہیں کہا جن سے آپ کہہ سکتے ہو کہ جی مولانا مجھے آپ کی رائے سے اختلاف ہے. نماز تو انفرادی عمل ہوتا ہے، جو پڑھے نہ پڑھے. اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرو. ایک ذمہ داری ہے، گھر میں اللہ نے حکومت دی ہے، گھر کے افراد کو نمازی بنائیے. اللہ نے ایک فیکٹری کے اندر آپ کو مالک بنایا اس زمین کا، وہاں کے رہنے والوں کو نمازی بنائیے. ان کو ماحول دیجیے، ان کے لیے مسجد بھی بنائیے، ان کے لیے وقت بھی دیجیے، ان کے ٹائم ٹیبل بھی رکھیں، ان کے لیے امام بھی مقرر کریں. ہوگا کیا وہاں کہ یہ نماز ان کو بے حیائی برائیوں سے روکے گی. ایک کام، جب اللہ زمین دے، ملک دے، آزادی دے، تو پہلا کام آزادی کس چیز کی؟ یہی آزادی الذین یمکنہم فی الارض. جب ہم تمہیں آزادی دیں تو تم وہاں ہر سب کچھ کر سکتے ہو، تم اپنا حکم چلا سکتے ہو. تو اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. نمبر 2، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کیجیے. زکوٰۃ ادا کیجیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدنی زندگی میں اسلامی ریاست میں شروع کی تھی، اس کو کہاں تک پہنچایا. ممکن ہے کوئی صاحب کہیں کہ یہ ڈنڈے کے زور سے تو نہیں کروانا چاہیے نا، یہ سب کچھ زکوٰۃ ادا کرنے کی خوشی سے دے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو بعض قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زکوٰۃ دیتے تھے، آپ کو نہیں دیں. ان کے ساتھ ہمارا تعلق، وہ منکرین زکوٰۃ کہلائے اسلامی تاریخ کے اندر، منکرین زکوٰۃ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا کہ اگر کوئی ایک رسی بھی اونٹ کو باندھنے والی رسی بھی اگر وہ زکوٰۃ میں سے کم کرے گا، میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منکرین زکوٰۃ کے ساتھ جہاد کیا. یہاں سوال کا جواب ملے گا کہ ڈنڈے کے زور سے نہیں، حکومت کا کام. الذین یمکنہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معیار کہ انہوں نے پھر ان قبائل سے زکوٰۃ لے کے چھوڑی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں عروج کیسے پہنچتا؟ 10 لاکھ مربع میل کے علاقے پہ حکومت کر رہے ہیں. اب آپ کو ایک سوال کا جواب ملے گا اس میں. 10 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہے ہیں، اور اس 10 لاکھ مربع میل یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو ان کے پاس سرزمین تھی، جس ملک پہ ان کی سربراہی تھی، وہاں ان کے اپنے دور میں زکوٰۃ لینے والا کوئی غریب نہیں رہا تھا. اس 10 لاکھ مربع میل سے باہر زکوٰۃ خرچ کرنا پڑتا. غربت کا خاتمہ، خالی زکوٰۃ نہیں ادا ہو رہی، صرف 2.5%، صرف 2.5%. اللہ کا نظام، ٹیکس اور چیز، زکوٰۃ اور چیز. ٹیکس انکم پر، انکم ٹیکس، زکوٰۃ بچت پر، بہت فرق ہے. آپ نے 10 لاکھ روپے رکھا ہوا ہے، ایک دفعہ بینک میں ڈالا، آپ پر انکم ٹیکس لگ گیا، چلو بس. اب جب تک 10 لاکھ آپ کے پاس پڑا ہوا ہے نا، اس پر ٹیکس نہیں لگے گا تا زندگی. FBR کو آپ حضرات بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اس پر اب ٹیکس نہیں لگے. لیکن زکوٰۃ آپ کو 10 لاکھ کی ہر سال دینا پڑے گا. فرق آ رہا ہوگا سمجھ. زکوٰۃ بچت، یہ اللہ کا حکم، ایک فرض انسان کے ذمہ. صرف اس فرض کو ادا کیا جائے تو آج بھی دور فاروقی کی طرح ہم لوگ غربت ختم کر سکتے ہیں. آپ ملکی سطح پہ نہیں کر سکتے نا، تو صرف اپنے خاندان میں شروع کر دیجیے.
کہ سب سے پہلے میں اپنے خاندان کو دیکھوں گا. اس کو اقربا پروری نہیں کہتے. اقربا پروری وہ چیز ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. یہ کہنا کہ میں زکوٰۃ صرف اپنے رشتہ دار کو دوں گا یہ اقربا پروری نہیں ہے. یہ تو کچھ اور چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ عام غریب کو زکوٰۃ دیں 1 ثواب اور رشتہ دار کو زکوٰۃ دیں 2 ثواب. ایک صلہ رحمی کا ایک زکوٰۃ ادا کرنے کا. وہاں اقربا پروری نہیں آ رہی. اپنے رشتہ داروں سے شروع کر دیجئے کہ آج کے بعد میں جو زکوٰۃ دوں گا اس میں سب سے اول ترجیح اپنا خاندان. میں دیکھوں گا میرے قریب کون زکوٰۃ کا مستحق ہے. آپ اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ جو بندہ آج اپنے خاندان پر محنت کرے انشاءاللہ اس کے اپنے خاندان میں سے غربت ختم ہو جائے گی, محتاجی ختم ہو جائے گی. محتاجی صاحب نصاب کی, غربت کا خاتمہ صاحب نصاب پر زکوٰۃ ہوتی ہے. صاحب نصاب کون؟ 80,000 روپیہ یعنی 200 درہم. 200 درہم اس کے پاس بچے ہوئے ہوں اور سال بھر بچے رہیں تب کہیں جا کر اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. اب 80,000 روپے ایک بندے کے پاس بچت ہوگی نا تب غربت کا خاتمہ ہوگا. یعنی اس کے پاس 80,000 روپے بچت پڑی ہوئی ہے تب کہا جائے گا یہ مستحق نہیں ہے زکوٰۃ کا. غربت کا وجود ختم ہو جاتا ہے اگر انسان زکوٰۃ کے نظام کو نافذ کر دے. خالق ہے وہ, خالق ہے. 2 کام ہو گئے. نمبر 1 نماز کا نظام قائم کرنا. جب اللہ زمین دے, جب اللہ ملک دے, آزادی دے, وہاں نماز کا نظام نافذ کیجیے. نمبر 2 اور ملک میں نے بتایا ملک کی بڑی بات ہو گئی نا. آپ کو فیکٹری دی اللہ نے, ایک ادارہ دیا ہے, ایک جگہ دی ہے, ایک زمین, ایک دفتر دیا ہے, اس میں آپ بڑے ہیں. آپ اپنے ماتحتوں کو نماز پہ لے آئیے. اپنے ماتحتوں کو دیکھیے, اگر وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں آپ اپنی زکوٰۃ تیار رکھیں ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے. اپنے ورکروں کو, اپنے کام کرنے والوں کو آپ تنخواہ دیجیے, لیکن جو بچت ہے زکوٰۃ کی وہ رکھیے اگر اپنے پاس. بچوں کی پیدائش ہے, آپریشن ہے, بیماریاں ہیں, فلاں ہے, اس کی زکوٰۃ سے مدد کی جائے. جہاں آپ کو اللہ نے حکومت دی اس دفتر کے اندر, اس فیکٹری کے اندر, اس ادارے کے اندر کیجیے. نمبر 3 اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. نمبر 3 وامروا بالمعروف. اور نمبر 4 ونہوا عن المنکر. اور آخر میں آیت ہے وللہ عاقبۃ الامور. یہاں یہ آیت مکمل ہو رہی ہے. نمبر 1 امر بالمعروف. نمبر 2 اس میں نہی عن المنکر. امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا, نیکی کا حکم دینا. جتنے اچھے کام ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے اس کا آپ حکم دیجیے. کہیے, کہہ تو سکتے ہیں بھائی آپ سچ بولا کریں. لیکن یہاں میرے دفتر میں نہ جھوٹ نہیں چلے گا. خود بھی نہ بولے انسان, جھوٹ نہیں چلے گا. امر بالمعروف کی مثالیں دے رہا ہوں. بھئی یہاں خیانت نہیں چلے گی, کرپشن نہیں چلے گی. میرے دفتر میں کم از کم نہیں چلے گا. میری کلاس میں پڑھاتا ہوں جی میرے طلبہ جھوٹ نہیں بولتے, میرے طلبہ چوری نہیں کرتے, میرے طلبہ کسی کو مارتے نہیں, بھیجا تکلیف نہیں پہنچاتے. جہاں انسان کی حکومت, ایک استاد کی حکومت اپنے طلبہ پر, ایک محتمم کی حکومت اپنی جگہ, ایک پرنسپل کی حکومت اپنی جگہ, نافذ کر کے دیکھیے. نیکی کا حکم دیتے ہیں جتنی نیکیاں. نمبر 2 ونہوا عن المنکر. اور وہ بری باتوں سے روکیں. بری باتوں سے روکنے کا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انداز بتایا, طریقہ بتایا, سلیقہ بتایا. فرمایا اذا رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. یہ جتنی باتیں عرض کر رہا ہوں نا ایک بندہ نہیں کہہ سکے گا مولانا یہ قابل عمل نہیں ہے اس دور میں. کہاں رہتے ہیں آپ, زمینی حقائق کی باتیں کیا کریں. اس آیت کے ترجمے میں جو بات عرض کر رہا ہوں ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ممکن نہیں ہے, میں نہیں کر سکتا, وہ نہیں کرتا. نہیں, ہمارے عام طور پر مزاج یہ وہ نہیں کرتا. نہیں, میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا, میں اپنی جگہ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. ایک بندہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ممکن نہیں ہے. اور جو حدیث سنانے لگا نہوا عن المنکر, نہی عن المنکر کے بارے میں جو حدیث سنانے لگا, اس حدیث پر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں تو بالکل عمل نہیں کر سکتا مولانا بے بس ہوں, میرے ہاتھ پاؤں سارے بندھے ہوئے. ایک بندہ نہیں کہہ سکتا اس معاشرے میں. حدیث کا ترجمہ عرض کرنے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا برائی کو کیسے روکیں. آخری اور چوتھا کام, برائی کو کیسے روکیں.
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من رأى منكم منكرا، جو شخص تم میں سے برائی دیکھے فليغيره بيده، اس کو اپنے زور بازو سے روکے. آپ کے پاس اختیارات ہیں نا، آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں، آپ دفتر کے سربراہ ہیں، آپ ادارے کے سربراہ، فیکٹری کے سربراہ ہیں، آپ کے پاس کچھ اختیارات ہیں. دیکھو جو جھوٹ بولے گا نا اس کی تنخواہ کٹے گی، جو کھلا کرے گا اس کو یہ ہوگا، اور جو سچ بولے گا اس کو یہ ہوگا. اس وقت میرے سامنے ایسی فیکٹریاں ہیں اس وقت پاکستان میں ہیں کہ جن کے ورکر 100% نمازی ہیں، 300 400 ورکر کام کرنے والے وہاں سارے کے سارے نمازی. کچھ تو اثر ہوگا نا جو اللہ نے کہا ہے. لہٰذا ایک بات، اپنے زور بازو کو استعمال کیجئے. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اس کے لیے، کوئی جھوٹ بول رہا ہے اس کے لیے، کوئی خیانت کر رہا ہے اس کے لیے، کوئی اور غلط بات کر رہا ہے اس کے لیے. نمبر 1، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو تم میں سے برائی دیکھے وہ اپنے زور بازو سے روکے. فإن لم يستطع فبلسانہ، اگر اس کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روک دے. یہ نہ کریں، یہ غلط بات ہے، آئندہ نہیں کرنا یہ آپ نے. یہ تو کہہ سکتا ہے، چلے مولانا آپ کو کیا پتا، میں زبان سے بھی نہیں کہہ سکتا گھر کے اندر اپنے بیوی بچوں کو، میں بے بس ہوں بالکل. تو کوئی بات نہیں. اگلا تیسرا مرحلہ، وہاں بے بس کوئی نہیں ہے، زور بازو سے روکیے. نمبر 2، زبان سے روکیے. اگر نہیں زور بازو نہیں استعمال کر سکتے، طاقت نہیں استعمال کرتے، فإن لم يستطع فبقلبه، اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم از کم دل سے تو اس کو برا سمجھے، اس برائی کو. اس سے کس نے روکا ہے؟ یہ کیا ہوا کہ دل سے بھی برا نہیں سمجھنا اور اس برائی کو گھر میں عام کر دینا اور خود بھی برائی میں شریک ہو جانا، خود بھی اس برے کام میں شریک ہو جانا. دل میں اس برائی کو برا سمجھنے سے تو کسی نے نہیں روکا. اس تیسری سٹیج پر کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بے بس ہوں. اس تیسری سٹیج میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا میں بے بس ہوں، یعنی میں برائی کو برائی دل سے سمجھ بھی نہیں سکتا. سوال ہی بدل نہیں، کوئی بندہ بے بس نہیں. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، ہمارا کام ہے کوشش کرنا. آگے اللہ نے پتہ کیا کہا، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، کاموں کا انجام یہ اللہ کے ذمے ہے. کاموں کا انجام اللہ کے ذمے ہے. آپ کا کام بیوی بچوں اپنے ماتحتوں کے کان پہ اتارنا، اپنا زور بازو استعمال کرنا، اپنے اختیارات استعمال کرنا، اپنی زبان استعمال کرنا، دل میں بات ڈالنا اللہ کا کام ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. کم از کم اتنا تو کرتے ہیں. آگے اللہ نے خود کہہ دیا، آپ لوگ جب آپ کو آزادی ملے، ملک ملے تو 4 کام کر لیں. اللہ دین جب ضرورت پڑے سورہ حج کی آیت نمبر 41 الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، وہاں نماز قائم کیجیے. نمبر 2، زکوٰۃ ادا کروائیں. نمبر 3، نیکی کا حکم دیں. نمبر 4، برائی سے روکیں. اور پھر اس کے بعد انجام اللہ کے ذمے ہے. وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ رب العزت نے ہمیں جو یہ آزاد ملک دیا، نام اسلامی جمہوریہ پاکستان، ابھی بھی الحمدللہ اللہ نے بے شمار نعمتیں دی ہوئی ہیں، بے شمار موقع دیے ہوئے ہیں، بے شمار اختیارات دیے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں اس قرآن حکیم کے نظام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت طیبہ کے مطابق نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، خود اپنے اوپر نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.